تمام رات بیداد بات کے شب ہجرت گواہ ہے بیداد بات کے شب ہجرت گواہ ہے بس ایک رات سوئے ہے حیدر تمام رات بیداد بات کے شب ہجرت گواہ ہے بس ایک رات سوئے ہے حیدر تمام رات سوتے ہی کب تھے ساکھی گئے سلام کی چند اشعار آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی نذر کروں گا زیادہ گرامی توجہ کا طالب ہوں بر محمد وآل محمد صلوات اللہم حضرات گرامی اس سلسلے کی یہ پہلی مجلس ہے جو انشاءاللہ 21 رمضان تک جاری رہے گی آج ذرا ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے مجلس تھوڑی تاخیر سے شروع ہوئی لیکن انشاءاللہ کل سے یہ اپنے مقررہ وقت پر یہ مجلس شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ العزیز 9 بجے کا ٹائم ہے اور انشاءاللہ 9 بجے ہی اس مجلس کا آغاز ہو جائے گا آپ حضرات سے زیادہ شرکت کی استدعا ہے جن لوگوں کو نہیں پتہ اول تو پتہ ہی ہوگا اگر نہیں پتہ تو آپ ان کو یہ میسیج کنوے کر دیے گا اسی مقام پہ انشاءاللہ 21 رمضان تک 9 بجے مجلس کا آغاز ہو جائے گا اور محمد وآل محمد صلوات اللہم ہماری راہ میں طوفان جو سر اٹھاتے ہیں ہماری راہ میں طوفان جو سر اٹھاتے ہیں علی کے نام کو سر کے وہ تھراتے ہیں فرشتے قبر میں کچھ مجھ سے پوچھتے ہی نہیں ہاں فرشتے قبر میں کچھ مجھ سے پوچھتے ہی نہیں علی کا نام جو لیتا وہ لوٹ جا ذرا حضری ہماری راہ میں طوفان جو سے اٹھاتے ہیں علی کے نام سے چلتی ہے کشتی
اس رات پو لوگ ڈگمگاتے ہیں ہماری راہ میں طوفان جیسے اٹھاتے ہیں جہاں نہ ذکر علی ہو وہ اندھیروں ہے جہاں نہ ذکر علی ہو وہاں علی کے ذکر سے غم مجلس سجاتے ہیں ہماری راہ میں طوفان جیسے اٹھاتے ہیں علی کے چاہنے والوں کی چاہت ہے دیکھو علی کے چاہنے والوں کی چاہت دیکھو علی کی مدح و ثنادار پر سناتے ہیں ہماری راہ میں طوفان جیسے اٹھاتے ہیں وہ جن کی نسل میں مومن نہ ہو قیامت وہ جن کی نسل میں مومن ہو قیامت علی کی تیغ کی زد پاونوں آتے ہیں ہماری راہ میں طوفان جیسے اٹھاتے ہیں غفور غوث ہے بے غوث زینب غفور غوث ہے بے غوث زینب حسین لاش پہ بابا گرو سے جاتے ہیں ہماری راہ میں تو فوجوں سے اٹھاتے ہیں مگے سے آب کی 21ویں کو اور اٹھا مگے سے آب کی 21 کو شور اٹھا علی جہان سے دارے کو جاتے ہیں ہماری راہ میں طوفان جیسے اٹھاتے ہیں سلام مرسیاں نوحہ پڑھنے سلام مرسیاں نوحہ پڑھنے تمہیں نجف سے امام علی بلا فاتحہ بارگاہ شہداء کربلا محمد وآل محمد صلوات جناب گرامی مرثیے کے چند من آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی نظر کروں گا
قبلہ ندیم زیدی صاحب بھی تشریف لے آئیں، جب سے آپ سے تھوڑی ہی دیر بعد اس مجلس سے خطاب فرمائیں گے۔ مرثیہ کے چند بند آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی نظر، جو لوگ رونے آئے ان کے لیے مرثیہ کے چند بند تھوڑا تھوڑا سا اگر زحمت نہ ہو درود کا سہارا لیتے ہوئے آگے تشریف لے آئیں۔ اور محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرات گرامی، اعلان بھی سماعت فرمائیں، جن لوگوں نے ماسک نہیں پہنا ہوا ماسک یہاں رکھیں، وہ ایس او پیز کا خیال رکھیں، ظاہر ہے اپنی جان کی بھی حفاظت کریں، اور ایس او پیز ہے یہاں تو اس کو فالو کریں۔ ہم تو ان کے ماننے والے ہیں جو کوئی بھی حکومت جائز چیز کوئی بھی کہتی تھی، یہاں تو ہماری جان کا فائدہ ہے تو ہم اس کو فالو کرتے تھے۔ ہم کس کے ماننے والے ہیں؟ آل محمد کے، اور محمد وآل محمد صلوات بارے دیگر نعرے صلوات زخمی ہوئے جو ہے درے صفدر نماز میں، زخمی ہوئے جو ہے درے صفدر نماز میں، شمشیر ظلم چل گئے سر پر نماز میں، گلگوں ہوئی جبین منور نماز میں، سر تاخدوں لہو سے ہوئے تر نماز میں، سر تاخدوں لہو سے ہوئے تر نماز میں، صدمہ ہوا یہ سن کے صغیروں کا بیر کو، زخمی کیا نماز میں کل کے بیر کو، زخمی کیا نماز میں کل کے امیر کو، لو مومنو امام کے رحلت قریب ہے، ہنگام حشر وقت قیامت قریب ہے، آقا کی غلاموں سے رخصت قریب ہے، ہر جگہ بعید ہے جنت قریب ہے، ہر جگہ بعید ہے جنت قریب ہے، صدمے سے جن و انس ملک جانے کو، اور آقا ہمارے مر گئے یہ کہہ کے روئیں گے، آقا ہمارے مر گئے یہ کہہ کے روئیں گے، فرمایا میں نے کون سی کی تھی تیرے پاداش نے کیوں کی جہاں میں یہی ہے، کیا میں برائی مانتا ہے بانی جفا، کیا میں برائی مانتا ہے بانی جفا، کیا میں برائی مانتا ہے بانی جفا، ہویا وہ سر جھکا کے تو مولا نے یہ کہا، ہویا وہ سر جھکا کے تو مولا نے یہ کہا، اس درد میں بھی سب کے مرض کی دوا، بانو نہ اس کے ہاتھ کے مشکل کشا، بانو نہ اس کے ہاتھ کے مشکل کشا،
میں تو گشتے امام پاک لائے پسر جو گھر میں تو گشتے امام پاک کے تھے با آواز دردنا چہرہ لہو میں ترتا وہ تک جبین پاک چہرہ لہو میں ترتا وہ تک جبین پاک زہرا کی بیٹیوں نے اڑائی سروں پہ خاک زہرا کی بیٹیوں نے اڑائی سروں پہ خاک دیکھا جو سر کا زخم جگر تھرتھرا گیا دیکھا جو سر کا زخم جگر تھرتھرا گیا اور عباس نامدار کے ماں کا غشا گیا عباس نامدار کے ماں کو غشا گیا زخمی ہوئے جو حیدر بر محمد و آل محمد باواز بلندتر صلوات میں ملتمس ہوں جناب پروفیسر ندیم زیدی صاحب سے کہ وہ زیب منبر ہوں اور آج کی پہلی مجلس سے خطاب فرمائیں بر محمد و آل محمد باواز بلندتر صلوات محمد والی محمد صلوات بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے اے بد نصیب دیکھ علی کو پکار کے درود پڑھیے محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المؤمن الحق بالحق ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وحرمتهم أجمعين أما بعد قال سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد درود بر محمد امیر المومنین یعصوب الدین امام المتقین وسیع رسول رب العالمین
मौला अली इब्न अबी तालिब की शहादत के अयाम शुरू हो चुके हैं और रमज़ान के इन दिनों में, माह रमज़ान के दिनों में हमारी कोशिश ये है कि इस खुर्शीद हिदायत से कुछ हिदायत का नूर हासिल किया जाए, क्योंकि ये वो खुर्शीद हिदायत है जो इंसान का बनाया हुआ चिराग नहीं है, बल्कि ये वो है जिसके बारे में अल्लाह ने कहा कि तुम अपनी भूखों से अल्लाह के नूर को कभी बुझा नहीं सकोगे। अल्लाह ने कहा कि तुम अपनी भूखों से क्या समझते हो कि अल्लाह के नूर को बुझा दोगे, और जो ये समझता है कि अल्लाह को रसूल की मदद नहीं करनी चाहिए, ये अल्लाह के अल्फाज हैं, जो इस बात पर चिढ़ता है कि अल्लाह को अपने नबी की मदद नहीं करनी चाहिए, उसे चाहिए कि वो छत से लटक कर अपनी जान दे दे। और किस वसीले से अल्लाह ने मदद की ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। पांचवें इमाम से सवाल किया गया कि मौला दीन क्या है, दीन क्या है? फरमाया दीन 5 चीज़ों का नाम। दीन क्या है? 5 चीज़ों का नाम। अव्वल, नमाज का क़याम कर। हम मौला अली की शहादत में बैठे हैं। अली वो इमाम है जिसने ज़िंदा रहने का सलीका भी बताया है और मरने का ढंग भी समझाया, लेकिन हम आज शहादत में मरने का नहीं, जीने का ढंग सीखना चाहते हैं। हमारी कोशिश है कि कुछ जीने के बारे में, यानी कि अमीरुल मोमिनीन हमें किस तरह का इंसान देखना चाहते हैं, थोड़ा सा आज हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। इसलिए मौला की जंग में भी बात होगी, लेकिन जब आप घर में हैं, जब आप माशरे में हैं, तो माशरे में अली आपको कैसा देखना चाहता है। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आता है और कहता है, मौला मैंने लोगों को कहते सुना है कि पुल्ले सिरात बाल से ज़्यादा बारीक है। मैंने लोगों को कहते सुना है कि पुल्ले सिरात बाल से ज़्यादा बारीक है। उन्होंने कहा सच। जब मौला ने कहा सच है, उसके चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया, तब्दील हुआ, घबराहट तारी हो गई, क्योंकि जिसे इनके हक की मार्फत मिल जाए वो अपनी आखिरत को सोच के घबराता ज़रूर है, क्योंकि अल्लाह ने कह दिया हमने आपको डराने वाला बना के भेजा है। तो ये सारे डराते भी हैं और बिशारत भी देते हैं। कहा मौला बाल से ज़्यादा बारीक है? कहा बिल्कुल। कहा मौला मैंने ये भी सुना है कि आग से ज़्यादा गर्म है पुल सिरात। आपको पता है ना, जब तक पुल सिरात से नहीं गुजरेंगे जन्नत में नहीं पहुंचेंगे। कहा सच है। अब मौला ने कहा कि आग से ज़्यादा गर्म है, वो और परेशान हो गया। कहा मौला मैंने ऐसा भी सुना है कि पुल सिरात तलवार की धार से ज़्यादा तेज़ है। कहा सच है। अब जब 3 चीज़ें उसने सुन ली, बाल से ज़्यादा बारीक है, आग से ज़्यादा गर्म है और तलवार से ज़्यादा तेज़ है, तो उसको गश आया, चक्कर आया और वो होश में वापस आके कहता है मौला मैं परेशान हो गया। मौला ने कहा क्यों परेशान हो गया? कहा मौला इस पुल्ले सिरात पे से चल के मैं गुजरूंगा कैसे? ज़रा सा लड़खड़ाया तो जहन्नम में गिर जाऊंगा। गौर कर रहे हैं आप? इस पर से अगर ये इतना गर्म है और इतना बारीक है और इतना तेज़ है, तो इस पर से गुजर के मैं पहुंचूंगा कैसे? ज़रा सा लड़खड़ाया तो मैं गिर जाऊंगा। इमाम मोहम्मद बाक़िर कहते हैं तू भी जाहिलों की तरह ये समझता है कि अल्लाह ने जहन्नम पे कोई पुल बनाया है? तू भी जाहिलों की तरह समझता है कि अल्लाह ने जहन्नम पे कोई पुल बनाया है?
पुल सिरात मेरे दादा अली की विलायत का नाम है। पुल सिरात मेरे दादा की विलायत का नाम है और पुल सिरात से वही गुजरेगा जो दुनिया में सिरात मुस्तकीम पर कायम रहेगा। इसीलिए अल्लाह के रसूल से सवाल किया गया, एक दफा नहीं 9 दफा। सिरात मुस्तकीम अजीब चीज है, सिरात मुस्तकीम अजीब चीज है, क्योंकि सूरह यासीन यहीं से शुरू होता है। अल्लाह कहता है, आप अपने नबी से कहता है, यासीन वल कुरानिल हकीम, कुरान की कसम आप सिरात मुस्तकीम पर हैं। और उसके बाद शैतान के वो जुमले भी हैं जहां पे वो कहता है कि मैं सिरात मुस्तकीम पे बैठ के बहकाऊंगा। तो बंदा परेशान ठीक हुआ था, उसने आके कहा, या रसूल अल्लाह मुझे ये तो समझाइए ये सिरात मुस्तकीम है क्या? एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा नहीं, 9 दफा उसने पूछा। हर दफा अल्लाह के रसूल ने कहा, बैठ जाओ बैठ जाओ। आप पहुंच गए कि मैं कहां लेके आपको जाना चाह रहा हूं? बैठ जाओ बैठ जाओ। जिसमें इस तरह से आप खड़े हो जाएं मुझसे और पूछे सिरात मुस्तकीम क्या है, मैं कहूं बैठ जाओ बैठ जाओ। हुजूर इसी तरह कह रहे थे, बैठ जाओ। एकदम हुजूर की नजर दरवाजे पर पड़ी। हुजूर ने कहा, अब पूछो सिरात मुस्तकीम क्या है। क्या पूछ रहे थे? हुजूर मैं पूछ रहा था सिरात मुस्तकीम क्या है। हुजूर ने अपने दोनों हाथ दस्ते मुबारक निकाले, दरवाजे की तरफ इशारा किया। वहां अबू तालिब का बेटा खड़ा था, कहा हाज़ा सिरात मुस्तकीम। पुल्ले सिरात से वही गुजरेगा जो दुनिया में सिरात मुस्तकीम पे कायम रहेगा। अल्लाह ने जो सादत अली को दी, ना उससे पहले किसी को मिली, ना उसके बाद कोई ले सका। उसूल याद रखिए। उसूल क्या है? इंसान जब मसले से बच जाए कहता है मैं कामयाब हो गया। इंसान जब तकलीफ से बच जाए कहता है मैं कामयाब हो गया। आजकल के इंसानों को देखते हैं आप, या अल्लाह हमें किसी ऐसे इम्तिहान में ना डालना, हम तो तेरे गुनाहगार बंदे हैं। इंसान जब इम्तिहान से बच जाए कहता है मैं कामयाब हो गया। यानी तकलीफ से बच जाए कामयाब हो गया, इम्तिहान से बच जाए कामयाब हो गया, बीमारी से बच जाए कामयाब हो गया, तीरों तलवार से बच जाए कामयाब हो गया। और जब इतनी चीजों से बच रहे हो तो जाहिर है जब मौत से बचोगे तो कहोगे अब तो मैं कामयाब ही कामयाब हो गया। है मेरे साथ आप या नहीं है? तो जब छोटी सी तकलीफ से बच के तुम कहते हो मैं कामयाब हो गया, तो मौत से बच के तो तुम कहोगे मैं कायनात का कामयाब तरीन आदमी हूं। लेकिन मौत से बचने वाले के लिए अल्लाह ने कुरान में एक अजीब बात कही। ओहद की लड़ाई हो रही थी, मुसलमान बड़ी तादाद में शहीद हो गए साहबा कराम। मुनाफिक मदीने में बैठे रहे, मुनाफिक मदीने में बैठे रहे। जब वापस लश्कर आया और उन्होंने देखा कि इतने शहीद हो चुके हैं, तो एक दूसरे से सरगोशियां करके कहने लगे हम कामयाब हो गए। अल्लाह ने तंज करके कहा ये तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैदान से नहीं भागे, मौत से भाग गए हैं। तुम मैदान से भागे हो, तुमसे ये किसने कहा तुम मौत से भागे हो? मैदान में नहीं आएगी, घर में आ जाएगी। इसीलिए मौला अली कहते हैं मौत को याद करो, अपनी मौत को याद करो। उसे कैसे भूल जाते हो जो तुम्हें कभी नहीं भूलेगी। अपनी मौत को याद रखो, उसे ना भूलो जो तुम्हें कभी नहीं भूलेगी। तो मैं कामयाब हो गया। इंसान मौत से बच जाए तो कहता है कामयाब हो गया। कायनात में सिर्फ एक इंसान गुजरा है जो जान कुर्बान करते वक्त कह रहा था फुस्तो बे रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया।
मुरसली का जिक्र, जो सिरात मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम पर कायम रहने वाला कैसा होगा, यानी कि मौला क्या चाहते हैं आपसे, वो आपको और मुझे कहावत है, अब तो सब लोग कहते हैं, लेकिन है हदीस, जो अपने इमाम की मार्फत के बगैर मर गया वो जाहिलियत की मौत मारा। जो इमाम की मार्फत के बगैर, इमाम की मार्फत किससे हासिल हो सकती है? वो इमाम जो किसी की समझ में ना आए, वो अली जो किसी की समझ में ना आए, जो अक्लों से बालातर हो। तो क्यों जरूरी है मार्फत इमाम? मार्फत इमाम इसलिए ज़रूरी है कि इंसान के पेश नज़र हमेशा ये बात रहे कि मेरा इमाम मुझे कैसा इंसान देखना चाहता है, क्योंकि मैं और आप लावारिस नहीं हैं। हमारे अमाल रोज़ाना 14 के आगे पेश होते हैं और वो कहते हैं तुम्हारी वजह से हमें बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। तो जो सिरात मुस्तकीम पे चलेगा वो मिसाली इंसान है। अमीरुल मोमिनीन ये चाहते हैं कि इंसान अपने आप को ऐसा बनाए, उसकी गुफ्तार ऐसी हो कि लोग बहाने ढूंढने उससे बात करने, वो जहां आए माहौल इतना अच्छा हो कि लोग चाहें कि वो उनकी महफिलों में आए। देखिए जाहिल और आलिम में फ़र्क क्या है? अली जाहिलों का इमाम नहीं, अली जंगजुओं का इमाम नहीं, अली किसी लड़ने वाली कौम का, जंग पसंद कौम का इमाम नहीं। आज मैं मुख्तलिफ अंदाज में बात कर रहा हूँ क्योंकि आज मैं खिताबत के मूड में नहीं हूँ। आज तो इफ्तिताई मजलिस है, बाकी काम तो उलमा करेंगे। आज इफ्तिताई मजलिस में आपको थोड़ा थोड़ा आगे लेके चल रहा हूँ। अली किसी जंगजू का या किसी जाहिल का इमाम नहीं है, अली आलिमों का इमाम है। दीन क्या है? दीन 5 चीजों का नाम है। क़यामुस सलात, नमाज कायम कर। दूसरे ज़कात दे। सवाल जो मौला से किया गया, दीन क्या है? दीन 5 चीजों का नाम, नमाज 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 कायम कर। दूसरा अल्लाह की राह में ज़कात। रमजान के रोजे रख। घर के काम पूरे हो जाएं तो अल्लाह के घर चला जा। हज कर। दुनिया में इस्लाम के बड़े बड़े ठेकेदार गुजरे, ये मैं आपको बिल्कुल जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं। पिछले 1400 साल में मुझे एक आदमी दिखाओ अली के अलावा जिसने अपनी वसीयत में लिखा हो नमाज का ख्याल रखना। ये वसीयत अली के अलावा कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि वसीयत में वही चीज लिखी जाती है जो जाती मिल्कियत हो। नमाज का ख्याल रखना, रोजों का ख्याल रखना, सुनो हज का ख्याल रखना, अल्लाह के घर का ख्याल रखना। किसने आज तक अपनी वसीयत में लिखा है अल्लाह के घर का ख्याल रखना? कोई लिख ही नहीं सकता। मिल्कियत अली की है, अली आया ही वहां है। अली उस बादशाह वाला खिलारा है। अली उस बादशाह का नाम है, पत्थर के घर में चला जाए तो वो पत्थर सजदे के काबिल हो जाता है। तो हज को चला जा। तो क्या चीजें हो गई? 4 चीजें हो गई। नमाज कायम कर, रोजा रख, ज़कात दे, हज को जा। क्या मौला आपने 5 चीजें कही थी, आपने 5 चीजें कही थी। हमारे काजिम भाई भी आ गए हैं, मौजूद हैं। काजिम भाई, बड़े दिनों बाद आपसे मुलाकात है।
5 چیزیں آپ نے کہی تھی، آپ نے 4 گنائی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، 5ویں کیا ہے؟ مولا نے کہا 5ویں ہے میرے دادا علی کی ولایت۔ نعرہ حیدری محمد کو بلند تر صلوات۔ حدیث اتنی مستند ہے کہ کوئی اس سے اختلاف نہیں کر سکتا، اصول کافی سے۔ کہ مولا یہ فرمائیے کہ یہ 5 چیزیں تو میری سمجھ میں آ گئیں، یہ فرمائیے کہ اس میں سب سے زیادہ ضروری کون سی ہے؟ اب اس بات پہ توجہ چاہیے، اس میں سب سے زیادہ ضروری چیز کون سی ہے؟ پھر خود ہی کہنے لگا ہاں نماز۔ دیکھیے نماز کتنی ضروری چیز ہے، اس کو ذرا سمجھیے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں مومن اور منافق میں فرق نماز کا ہے۔ یہ آپ اس کی اہمیت کو سمجھیں، مومن اور منافق میں فرق نماز کا ہے۔ اپنے آپ کو چیک کرو، اذان کے وقت مسجد جانے کا جی چاہتا ہے یا مصلی سے بھاگنے کا جی چاہتا ہے؟ یہ انسان کو ہر وقت اپنے آپ کو چیک کرنا، یہ حکم ہے۔ یہ میں جو لوگ مجھے سنتے ہیں جانتے ہیں، میں اپنی طرف سے کوئی بات کرتا نہیں۔ یا اللہ کا قرآن ہمارے مذہب میں صرف 2 چیزیں معتبر ہیں، بلکہ میں لفظ بدل دوں، شیعہ صرف 2 پہ ایمان رکھتے ہیں، نہ 5 نہ 6 نہ 14، صرف 2۔ انسانوں میں ہم کل ایک انسان کو مانتے ہیں، اسی پہ درود ہے، اسی کا کلمہ ہے، اسی کی کتاب ہے، اسی کا مذہب ہے، اور وہ ہے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم کسی دوسرے کو نہیں جانتے۔ اب لوگ ہمیں پکڑ لیں تم ہر وقت علی علی نہیں کرتے، تو میں جواب میں صرف ایک بات کہتا ہوں، اگر علی بھی کسی جنگ میں محمد کو چھوڑ کے چلے گئے ہوتے اور پھر ہم علی کو مانتے، پھر اعتراض کرو۔ اگر محمد کو چھوڑ کے علی چلے جاتے پھر کاہے کا مولا کائنات؟ علی علی ہے ہی اس لیے کہ محمد کا وفادار ہے۔ تو ہم ایک شخص کو مانتے، ایک انسان کو، انسان کامل محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کتابوں میں ہم ایک کتاب کو مانتے ہیں، وہ کتاب جو اللہ کے رسول کے قلب پہ نازل ہوئی۔ یاد رکھیے کوئی کتاب انبیاء کے قلوب پہ نازل نہیں ہوئی ہے، صرف یہ کتاب ہے جو اللہ کے رسول کے قلب پہ نازل ہوئی ہے۔ اسلام کائنات کا واحد دین ہے جو اپنے نبی کی یادداشت پہ کھڑا ہوا ہے۔ پتہ نہیں اب آپ میری بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ وہ جو کہتے ہیں کہ نبی بھول گئے تھے، یہ مذہب تمہارے نبی کی یادداشت پہ ہی کھڑا ہوا ہے۔ وہی آتی تھی، حضور کو یاد رہتی تھی، لکھواتے تھے، قرآن بنتا جاتا تھا۔ محمد والے محمد پہ بلند تر صلوات۔ حضور کی یادداشت پہ شک کرنا کائنات کی سب سے بڑی توہین ہے۔ اگر وہ بھول جاتے تھے تو پھر تیری تو عقل ہی پتہ نہیں کدھر۔ تو ہم صرف تو ہمارے عقیدے میں صرف 2 ہیں۔ اب حضور نے کہا کہ نماز کو قائم کر، تو قیام الصلاۃ، نماز کتنی اہم چیز ہے کہ یہ حکم ہے مولا علی کا کہ اپنے آپ کو چیک کرو۔ آپ کے چوتھے امام سجاد کو کم عمر میں 4 سال کی عمر میں ایک شخص نے طویل نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ طویل نماز یعنی دشمن بھی یہ مانتا ہے، ایمان کے دشمنوں نے بھی اس بات کو مانا ہے کہ دن میں کم از کم 1000 رکعت تو پڑھتے ہی، کم سے کم عبادت ہے امام سجاد کی۔ کم سے کم کی بات کروں جو دشمنوں نے بتائی۔ 4 سال کی عمر میں قبلہ امام کو طویل نماز پڑھتے ہوئے ایک بوڑھے آدمی نے دیکھا۔
امام حسین کے پیچھے پڑھ رہے ہیں. قریب آگے کہتا ہے مولا آپ پر تو ابھی نماز واجب نہیں، آپ اتنی طویل نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ تو ابھی بہت چھوٹے ہیں، آپ تو ابھی بچے ہیں. امام نے کہا مجھ سے بچوں والی باتیں نہ کر. امام نے کہا مجھ سے بچوں والی باتیں نہ کر. کیا تو نے مجھ سے چھوٹے بچوں کو مرتے نہیں دیکھا؟ جب موت نظر آ رہی ہے تو نماز بھی نظر آنی چاہیے. امام سجاد فرماتے ہیں، امام سے آگے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے کائنات کی لذیذ ترین چیز کیا ہے؟ کیونکہ اللہ نے کہا ہے نا ہر چیز کا ذائقہ ہوتا ہے، موت کا بھی ذائقہ ہے. سب سے زبردست ذائقہ کس چیز کا ہے؟ سب سے زیادہ لذت کس چیز میں ہے؟ امام سجاد کے کہا، امام سجاد فرماتے ہیں اللہ نے سب سے زیادہ لذت نماز میں رکھی ہے. اب ان لوگوں کا اعتراض تو ختم ہو جانا چاہیے جو کہتے ہیں کہ میں یہاں سے بیٹھ کے نماز کی بات نہیں کرتا. سب سے زیادہ لذت اللہ نے نماز میں رکھی. اور کیوں رکھی ہے یہ بھی سن لیجئے. نماز میں کل دو چیزیں، نماز میں کل دو، ایک رکعت نماز آپ اٹھا لیں دو چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، یا اللہ کا قرآن ہے یا اللہ کی تسبیح. یا اللہ کا قرآن ہے یا اللہ کی تسبیح ہے. قرآن کو نسبت ہے رسول اللہ کے ساتھ، تسبیح کو نسبت ہے بنت رسول اللہ کے ساتھ. یہ باپ بیٹی کی کامیابی کی نشانی ہے. محمد والے محمد پہ بلند تر تو جہاں ایسا باپ ہو اور جہاں ایسی بیٹی ہو وہ اس چیز میں لذت نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ تو امام سجاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے جتنی لذت نماز میں رکھی ہے کائنات کی کسی شے میں نہیں رکھی، مگر یہ لذت گناہگار پہ حرام ہے. اس لیے نماز ضرور پڑھ لیکن اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کے بعد. تو نماز، تو اس نے کہا مولا نماز، کیا نماز سب سے بڑی عبادت ہے؟ کیا سب سے بڑا اصول دین کا نماز ہے؟ کہا نہیں، یہ اصول ضرور ہے لیکن سب سے بڑا نہیں. اچھا مولا روزہ، اس میں تو انسان پورے دن بھوکا رہتا. کہا نہیں، ہرگز نہیں، بالکل. اب یہ پریشان ہو گئے. اچھا مولا زکوٰۃ، کیونکہ انسان کو شوق ہوتا ہے بڑے لوگوں سے رشتہ داریاں کرنے کا. اب کائنات میں سب سے بڑا اللہ خود ہے تو انسانوں کو شوق چڑھا ہوا ہے توحید سے رشتہ داریاں کرنے کا. بھئی عبادت وہ نہیں جو تو چاہے، عبادت وہ ہے جو وہ چاہے. اس نے اصول بنا دیا. وہ کوئی محتاج عبادت تھوڑی ہے، وہ تو لائق عبادت. 8 لاکھ سال کے جہالت کے سجدے تھے شیطان کے. جب ایک معرفت کی بات آئی پھسل گیا. کیونکہ سجدے بھی جہالت میں ہو تو انسان کو آگ سے نہیں بچا سکتے. قرآن شروع ہی علی کی ولایت سے ہے. قرآن شروع ہی علی کی ولایت سے ہے. الف لام میم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ پہلی سطر ہے قرآن کی سورہ حمد کے بعد. جا کے کھول کے دیکھ لیجیے. الف لام میم. میں نے قرآن کھولا کہ میں متقی بن جاؤں. یہ مجھے پہلے تو یہ عمر آ گئی ہے، داڑھی ہو گئی سفید. آج تک سیکھ رہے ہیں تقویٰ ہوتا کیا ہے. آج تک ہم سیکھ رہے ہیں تقویٰ ہوتا کیا ہے. تقویٰ اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کا احاطہ ہی مشکل ہے. تو میں نے قرآن کھولا کہ کاش میں متقی بن جاؤں، کیونکہ آپ سارے دن روزے رکھتے ہیں اور روزے رکھنے کا مقصد، روزہ راستہ ہے، منزل نہیں ہے. روزے کا مقصد ہے آپ کو متقی بنانا. تو میں نے قرآن کھول کے پڑھنا شروع کیا، یا اللہ میں متقی بن جاؤں، قرآن سے تقویٰ سیکھ لوں. قرآن سٹارٹ میں ہی کہہ رہا ہے بے شک یہ کتاب ہدایت ہے ان کے لیے جو پہلے سے ہی متقی. یہ پہلی لائن ہے قرآن کی. تو یا اللہ میری بات سمجھ میں آئی نہیں،
میں نے تو قرآن کھولا تھا یہ سوچ کر کہ اسے پڑھ کے میں متقی بنوں گا، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ہدایت ہے ہی متقین کے لیے۔ آپ کو بات ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئی؟ متقی وہ جو امام المتقین سے منسلک ہو، اگر تو ان سے منسلک ہے تو متقی ہے، پھر یہ کتاب تیرے لیے ہدایت ہے، ورنہ اور گمراہی۔ تو کہا روزہ، زکوٰۃ، کہا مولا زکوٰۃ سب سے اہم زکوٰۃ ہے؟ کہا نہیں، بالکل نہیں۔ اچھا مولا حج، حج اس کے بعد تو دعوتیں ہوتی ہیں، حاجی صاحبان کو گلے لگایا جاتا ہے، حج یہ ہوگی سب سے بڑی عبادت؟ کہا نہیں، ہرگز نہیں۔ کہا مولا پھر آپ ہی بتائیے کیا ہے؟ کہا ان 5 میں سب سے اہم چیز ہے میرے دادے علی کی ولایت۔ اب وہ ہو گیا سلپ۔ اس نے کہا واہ مولا، نماز اللہ کے لیے ہلکی، روزہ اللہ کے لیے ہلکا، زکوٰۃ اللہ کے لیے ہلکی، حج اللہ کے لیے ہلکا، اور آپ کے دادا کی ولایت سب سے بھاری ہو گئی۔ مولا نے کہا خدا تجھ پہ لعنت کرے، نماز سفر میں کسر ہے، روزہ بیمار پہ معاف ہے، زکوٰۃ مسکین نہ دے، حج پہ مقروض نہ جائے، اور علی کی ولایت صحت مند پہ بھی واجب، بیمار پہ بھی واجب، غریب پہ بھی واجب، امیر پہ بھی واجب۔ سب مل کر بولو علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق۔ نعرہ حیدری! اتنی ہی بلند درود بھیجے محمد و آل محمد۔ کیا فرق ہو گیا پھر جاہل میں اور عالم میں؟ جاہل میں اور عالم میں فرق یہ کہ جاہل، اچھا جہالت کا جو مفہوم آل رسول کا سے ہمیں ملا ہے، اس میں آپ یہ بات ذہن سے نکال لیں کہ جو اسکول نہیں گیا وہ جاہل ہے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جاہل وہ جو گناہ کیے جائے اور اسے پتہ ہی نہ ہو کہ اللہ کتنا غضبناک ہو رہا ہے، یہ جاہل کی ڈیفینیشن ہے۔ عالم اپنے آپ کو روک کے رکھے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میرے ایک ایک عمل کو لکھا جا رہا ہے۔ عالم کے اندر میں نہیں ہوتی۔ امام سے پوچھا، معصوم سے پوچھا، سب سے بہتر سفر جو اللہ کو پسند وہ کون سا ہے؟ سب سے بہتر سفر جو انسان کرے کون سا ہے؟ آپ کے مولا نے یہ نہیں کہا کہ گھر سے مسجد کا سفر سب سے بہترین، آپ کے مولا نے یہ نہیں کہا کہ گھر سے امام بارگاہ کا سفر سب سے بہترین، یہ نہیں کہا کہ عمرے کا سفر سب سے بہترین ہے، یہ نہیں کہا زیارت کا سفر سب سے بہترین ہے، یہ نہیں کہا حج کا سفر سب سے بہترین ہے۔ کہا وہ سفر جو انسان اپنے روٹھے ہوئے بھائی کو منانے کے لیے کرے۔ دو لوگوں میں لڑائی ہو گئی، جس نے منانے میں پہل کی، یہ سفر سب سے قدر کرتا ہے اللہ ایسے سفر کی۔ مومن قدم اٹھاتا جاتا ہے، اللہ ہر قدم پہ کہتا ہے اس کے گناہوں کے ورق پھاڑتے چلے جاؤ، پھاڑتے چلے جاؤ، پھاڑتے چلے جاؤ۔ بدقسمت ترین ہے وہ انسان جس کا وہ رہو اور وہ اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے، کیونکہ وہ ہر قدم پہ بخشنے کے لیے تیار ہے۔ انسان کی جو میں ہے، یہی آپ کے مولا نے کہا۔ مولا سے پوچھا گیا، مولا علی سے پوچھا گیا، مولا جنت کتنی دور ہے؟ آپ میرے ساتھ ہیں، بات زیادہ، جنت کتنی دور ہے؟ کہا جنت صرف 2 قدم پر۔ انسان سے جنت کتنی دور؟ جنت صرف 2 قدم پر ہے۔ ایک پیر اپنی میں پہ رکھو، دوسری جنت میں۔ دنیا کی ہر جنگ، دنیا کا ہر فساد، دنیا کا ہر دنگا میں پر ہوتا ہے۔ یہ میں ہے جو بھائی سے بھائی کو لڑواتی ہے،
یہ میں ہے جو آپ کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا، یہ میں ہے جو دنیا میں فسادات کرواتی۔ فرمایا ایک قدم اپنی میں پہ رکھو، دوسرا جنت۔ تو مختصر بات آپ سے یہی کرنی تھی۔ مولا کے جو ماہ رمضان کے اندر ایک تو مولا کی شہادت کا ہے، دوسرا جو ایک اہم واقعہ جو جس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو اس مہینے میں ہے، وہ آج کی تاریخ سے ایک دن پہلے کا ہے، وہ ہے جنگ بدر۔ اور جنگ بدر وہ جنگ ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا، ہوا کیا جنگ بدر؟ 313 مسلمان ادھر سے نکلے، 1000 کافر ادھر سے آیا، اور بدر کے مقام پہ یہ ایک دوسرے کے سامنے آئے۔ جنگ میں یہ ہوتا تھا کہ پہلے 3 آدمی ادھر سے آتے تھے، 3 ادھر سے آتے تھے، وہ پہلے لڑتے تھے، 3 پہلوان پہلے لڑتے تھے، پھر جنگ شروع ہوتی تھی۔ تو ادھر سے رسول خدا کی فوج کی طرف سے 3 آدمی نکلے، ادھر سے 3 آئے، عتبہ، ولید، شیبہ، اور ادھر سے بھی 3 آئے۔ کون کون آیا؟ حمزہ، عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب۔ حمزہ چچا ہے رسول، عبیدہ چچا زاد بھائی ہیں رسول، عبد المطلب کے پوتے ہیں، اور تیسرا امیر المومنین۔ یہ 3 یہاں سے چلے، اور کیوں چلے یہ بھی سن لیجئے، اگر آپ تھکے نہیں ہیں تو پھر آپ سنتے جائیے۔ یہ 3 یہاں سے کیوں چلے؟ کیونکہ وہاں سے ایک عجیب طنز آیا تھا۔ طنز آیا، محمد اپنے بہترین بھیجو۔ یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ محمد بھیجو کسی کو، نہیں، ہم سے لڑنے کے لیے ہمارے لیول کے بہترین بھیجو۔ یہ تھی بہت بڑی سازش۔ انہیں پتا تھا کہ ان میں سب سے بڑے ہیں ہی بنی ہاشم، انہیں پتا تھا کہ ان میں سب سے بڑے ہیں ہی بنی ہاشم۔ کون آئے گا؟ حمزہ ہی آئے گا، حارث ہی آئے گا، عبیدہ ہی آئے گا، اور علی آئے گا۔ ہم ان سے لڑ لیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ گلی محلوں میں تو ان کو کسی سے کبھی کسی نے لڑتے دیکھا ہی نہیں۔ یہ گلی محلوں کے بدماش تو تھے ہی نہیں، ادھر سارے بدماش کھڑے تھے، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں تھا یہ لڑتے کیسے ہیں، وہ سمجھے ہم ہی بدماش ہیں۔ انہوں نے کہا ان 3 کو مار دیں گے، مگر یہ 3 شیر آہستہ آہستہ، 3 شیر میں نے کیوں کہا؟ عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب، عبد المطلب کا شیر، عبیدہ کس کا شیر؟ عبد المطلب کا شیر، حمزہ رسول اللہ کا شیر، علی خود اللہ کا شیر۔ تو 3 شیر ایسے چل رہے تھے جیسے ہلکی ہلکی پھوار میں شیر سیر کرنے نکلتے ہوں، اور جب اللہ کا شیر چل رہا ہو تو رسول اللہ کے شیر کو بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ بدماش اپنی تلواریں تیز کر رہے تھے، یہ 2 شیر چپ رہے۔ اللہ کا شیر انہیں دیکھ کے دھاڑا، کہا بھول گئے میں وہ ہوں جس نے بچپن میں ہی تمہاری کھوپڑیاں توڑ دی، پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اور یہاں پر اللہ نے قسم کھا کے کہا وہ 3 بھی اپنے خدا کے لیے لڑ رہے تھے، یہ 3 بھی اپنے خدا کے لیے لڑ رہے تھے، ذاتی لڑائی نہیں تھی، ذاتی لڑائی نہیں تھی، سب اپنے اپنے خداؤں کے لیے لڑ رہے تھے۔ کیونکہ مومن کبھی اپنی ذات کے لیے تلوار اٹھاتا ہی نہیں۔ جب مومن اپنی ذات کے لیے تلوار نہیں اٹھاتا تو امیر المومنین اپنی ذات کے لیے تلوار کیوں اٹھائیں گے؟ میں نے بہت سے سوالوں کے جواب دے دیے جو آج کل چل رہے ہیں کہ مولا علی نے یہ کیوں نہیں کیا، مولا علی نے وہ کیوں نہیں کیا۔ میں نے بتا دیا، جب مومن اللہ کے علاوہ کسی کے لیے تلوار نہیں اٹھاتا
تو امیر المومنین اپنے گھر کا دروازہ جلنے پہ کیوں تلوار اٹھائے؟ لیکن ایک حیثیت تھی علی، باب مدینۃ العلم، اور باب مدینۃ العلم ہونے کی بنیاد پر علی جانتے تھے کہ یہ سب کل بدلہ لینے کے لیے مجھ سے آئیں گے، کل سب یہ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے ضرور آئیں گے۔ اور فتح مکہ کے بعد ایک چھوٹی سی جنگ ہوئی، اس جنگ میں مکے والے اور مدینے والے دونوں شامل تھے۔ حضور مدنی، یہ ذہن میں رکھیے، حضور مکی نہیں تھے، حضور مدنی، مکے والے ساتھ میں شامل تھے۔ جنگ ختم ہو گئی۔ آپ کو مزے کی بات بتاؤں، جنگ نہروان 4 سال کا دور ہے مولا کا، اگر آپ لوگ ہیں تو میں آپ کو 4 سال کا دور ہے، اور 4 سال کے دور میں جنگیں ہی جنگیں ہیں۔ اسلام کی جو 3 خوفناک ترین جنگیں ہیں وہ خانہ جنگی کی شکل میں وہ مولا علی کے زمانے کی ہیں۔ اس میں ایک جنگ ہے جنگ نہروان، اور جنگ نہروان ہی وجہ بنتی ہے مولا کی شادی۔ جنگ نہروان کیا ہے؟ 12,000 کی فوج لے کے مولا نکلتے ہیں، اور یہ 12 کیا واقعات ہوئے وہ مجھے نہیں کہنا، یہ 12,000 باغی ہو گئے۔ ان باغیوں کا نام اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے خارجی۔ یہ اسلام کا پہلا باغی فرقہ، یہ باغی ہو گئے۔ مولا نے ان سے جنگ نہیں کی، ان کو خطبہ دیا، ان کو سمجھایا۔ جب سمجھایا تو 12 میں سے 8,000 سمجھ کر واپس آ گئے، سمجھدار۔ 4,000 اپنی ضد پہ قائم رہے، ان میں بہت زیادہ تھی، اور انہوں نے معصوم لوگوں کا قتل عام کرنا شروع کر دیا۔ مولا نے ان سے کہا کہ شاید تم بھول گئے میں کون ہوں، میں وہی ہوں جس نے بدر میں ان کے سر اڑائے تھے، اس لیے اگر تم نے مجھ سے لڑنے کا اتنا شوق ہے تو بچوں کو کیوں مارتے ہو، عورتوں کو کیوں مارتے ہو، جنگ میں آؤ۔ وہ آ گئے جنگ نہروان میں 4,000، اور 4,000 اس طرح سے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے، اس طرح سے قرآن پڑھ رہے تھے کہ مولا کے ساتھی شک میں پڑ گئے کہ پتہ نہیں یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ ادھر مولا نے محسوس کیا کہ لوگ شک میں پڑ رہے ہیں، تو غصے میں خطبہ دیا چھوٹا سا، کہا کیا انہیں سن رہے ہو، کیا انہیں سن رہے ہو؟ اللہ کے رسول مجھے بتا گئے تھے کہ 4,000 میرے سامنے آئیں گے۔ اب ہوا یہ کہ مکے مدینے کی جو مشترکہ فوج بنی اور وہ جیت گئی، تو حضور نے مال غنیمت دیا، بانٹا، مکے والوں کو زیادہ دیا، مدینے والوں کو کم دیا۔ تو مدینے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ سے بڑا عادل تو کوئی ہے نہیں، آپ نے انہیں زیادہ دیا، ہمیں کم دیا، وہ زیادہ دولت مند ہو گئے، ہم کم دولت مند رہے، حالانکہ لمبا سفر کر کے تو ہم آئے تھے، آپ نے انہیں کیوں زیادہ دیا؟ حضور نے کہا اس لیے کہ ان کے پاس مجھ جیسی دولت نہیں ہے، تمہارے پاس ہے۔ اب آپ سمجھے؟ تو صحابہ کرام پیروں میں گر گئے اور کہنے لگے حضور آپ یہ بھی ان کو دے دیجئے۔ ابھی یہ معاملہ چل رہا تھا، اب سنتے جائیے، ابھی یہ معاملہ چل رہا تھا، یہ بات چیت چل رہی تھی کہ اس ہجوم میں سے ایک نکلا اور اس نے آ کے کہا آپ نے صحابہ کو مطمئن تو کر دیا، مگر میں اس انصاف کو نہیں مانتا۔ صحابہ نے اپنی تلوار کھینچی، تلواریں کھینچی، کہا چپ ہو جا۔ جیسے ہی صحابہ کرام نے اپنی تلواریں کھینچی، حضور نے کہا تلواریں واپس رکھو، اینا یا علی، علی کدھر ہے؟ اینا یا علی، علی کدھر ہے؟ علی کو بلاؤ۔
علی آئے لبیک یا رسول اللہ. کہا علی دیکھ لے اس کی شکل غور سے, آج ایک ہے کل 4000 ہو کے آئے گا. آج ایک ہے کل 4000 ہو کے آئے گا, مگر ڈرنا نہیں, ان کا قتال کرنا. جنگ کے آخر میں ان کے 10 بچیں گے نہیں, تمہارے 10 مریں گے نہیں. ان کا قتال ضرور کرنا. تو جب مولا علی کے ساتھی شک میں پڑے تو مولا نے وہی خطبہ دہرایا. کہا کیا ان کی تلاوتوں سے تم متاثر ہو رہے ہو؟ اللہ کے رسول مجھے پہلے ہی بتا گئے ہیں کہ یہ 4000 میرے سامنے آئیں گے. علی ان سے جنگ کرنا, ان کے 10 بچیں گے نہیں, تمہارے 10 مریں گے نہیں. اور جب یہ جنگ ختم ہوئی تو مولا علی کے لشکر میں مرنے والوں کی تعداد تھی 9 اور ان کی طرف بچنے والوں کی تعداد تھی 9. علی ان کے 10 بچیں گے نہیں, تیرے 10 مریں گے نہیں. ضرور پڑھیے محمد عالمہ. انہی 9 میں سے ایک کم وقت تھا ملجم, انہی میں سے ایک تھا ملجم جس کو نماز کے لیے مولا نے خود جگایا ہے. آپ کے مولا نے اپنے قاتل کو نماز کے لیے خود جگایا ہے, اور زہر میں بجھی ہوئی تلوار یہ لے کے آیا تھا. یہ زہر میں تلواریں بجھا کے مارنا خارجیوں کے طریقے, انسان کو مارنے سے پہلے بھی اذیت دینا. اور جب نمازی اور روزے دار پہ اس نے تلوار چلائی تو آپ کا امام اپنے سر کو سہلاتا جا رہا تھا اور صرف کہتا جا رہا تھا فستو برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اور اس کے بعد ایک کمبل منگوایا گیا, ایک کلیب میں مولا علی کو رکھا گیا. یہ منظر کائنات نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ اللہ کا شیر ایک کلیب میں آ رہا ہو. مسجد کے صحن سے باہر نکلے تو باہر نکل کے کہا بیٹا حسن مجھے ایک لمحے کے لیے زمین پہ واپس جانے دو. زمین پہ واپس آئے, سجدہ کیا اور سجدے میں سر رکھ کے وہ جملہ کہا جو علی کے علاوہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا. کہا یا اللہ, قیامت کے دن جب ملائکہ آ جائیں, قیامت کے دن جب فرشتے آ جائیں, قیامت کے دن جب انبیاء آ جائیں, قیامت کے دن جب اوصیاء آ جائیں, قیامت کے دن جب آئمہ آ جائیں, اس وقت تو ان سب کے سامنے گواہی دینا کہ علی نے کبھی تیری عبادت میں کوتاہی نہیں کی, علی نے کبھی تیری عبادت میں کوتاہی نہیں کی. اور پھر آنکھ اٹھا کر نکلتے ہوئے سورج کو دیکھا اور سورج کو دیکھ کے کہتے ہیں اے فجر کے سورج, اے صبح کے سورج, قیامت کے دن تو گواہی دینا, قیامت کے دن تو گواہی دینا. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ تو نکل رہا ہو اور علی سو رہا, ایسا کبھی نہیں ہوا کہ تو نکل رہا ہو اور علی سو رہا ہو. لے کے چلے باہر. کچھ قدم جانے کے بعد دوبارہ مولا حسن کو آواز دی. کہا بیٹا حسن میرے ساتھیوں سے کہو کہ اب میں خدا حافظ کہنا چاہتا ہوں. میرے ساتھیوں سے کہو کہ اب وہ گھر جائیں اور بنی ہاشم کے جوان مجھے لے کے میرے گھر کی طرف جائیں. اصحاب پیروں میں گر گئے. کہا مولا کیوں, ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے, کہ ہم سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ کہا نہیں میرے دوستوں, تم سے تو مجھے بڑی محبت ہے, تم سے تو مجھے بڑی چاہت ہے, لیکن یہ مدینہ نہیں ہے, یہ مدینہ نہیں ہے, یہ کوفہ ہے. جب میں گھر سے آیا تھا تو اپنے پیروں پہ چل کر آیا تھا. میرے زخمی ہونے کی خبر میرے گھر پہنچ چکی ہوگی اور میری بیٹیاں دروازے پر کھڑی ہیں. میرے اندر زیادہ مصائب پڑھنے کی طاقت نہیں ہے, جو جتنی طاقت ہوئے میں پڑھ سکوں. میری بیٹیاں دروازے پہ کھڑی ہوں گی. میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیاں روئیں اور کوفے کے لوگ اس کی آواز. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. ماتم حسین.
یا حسین یا حسین آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا بی بی نے کہا بابا کربل میں چلے آنا بی بی نے کہا بابا کربل میں چلے آنا منظر میں دکھاؤں گی اکبر کی جوانی کا لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا بکھرے گا کربلا میں قاسم کے سر کا صحرا کربلا میں قاسم کے سر کا صحرا خوشیاں سمیٹ لیں گی عالم و ویرانی کا لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا کٹ جائیں گے بازو بھی عباس باوفا کے تیروں سے ہوگا چھلنی مشکی زب پانی کا لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی سجدے میں مار ڈالا داماد مصطفیٰ کو سجدے میں مار ڈالا داماد مصطفیٰ کو سجدے میں مار ڈالا داماد مصطفیٰ کو ہے قتل ہو گیا ہے قتل ہو گیا ہے فرزند فاطمہ کا سجدے میں مار ڈالا داماد مصطفیٰ کا سجدے میں مار ڈالا داماد مصطفیٰ کا زینب کی بیٹیوں پہ ہے ٹوٹ گئی قیامت ڈھایا ہے کلمہ گو نے ڈھایا ہے کلمہ گو نے ایسا ستم جفا کا سجدے میں مار ڈالا داماد مصطفیٰ کا سجدے میں مار ڈالا داماد مصطفیٰ کا سجدے میں مار ڈالا
پردیس میں یتیمی زینب پیچھا گئی ہے قتل ہو گیا ہے داماد مصطفیٰ کا سجدے میں مار ڈالا داماد مصطفیٰ حسین یا حسین یا حسین یا حسین پر محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم